السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ سورۃ الرعد ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے بات کی تھی اس کے پہلے رکوع پہ، 13واں سپارے کا پہلا نصف، دوسرا نصف پہلا رکوع، اب اس کا دوسرا رکوع ہے اور آیات 27 سے شروع ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم 33 تک جانے کی کوشش کریں گے، 35 تک بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ جو میں آپ سن رہے تھے سورہ رعد کی، اس سے ماقبل کی آیات، جس میں دو قسم کے کردار اصولی طور پر ڈسکس ہوئے تھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جو کچھ اترا وہی برحق اور سچ ہے اور کچھ بھی نہیں، اور اس یقین کی وجہ سے جو ان کے کردار اور سیرت میں نکھار پیدا ہوتا ہے قرآن انہیں ڈسکس کرتا ہے۔ اور پھر دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے، اور یقین نہ رکھنے کی وجہ سے ان کی سیرت میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے قرآن انتہائی اختصار کے ساتھ اسے بھی ڈسکس کرتا ہے ان آیات میں جو گزشتہ جمعے ذکر ہو چکی ہیں۔ اب وہی لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو اس حقیقت پر یقین نہیں رکھتے کہ جو کچھ نبی پر اترا ہے وہی برحق اور سچ، اس میں بھی دو بنیادی پر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے یقین ہی نہیں رکھتے نبوت کا، کتاب کا، آسمانی کتابوں کا، ایتھیسٹ ہیں، کچھ ہیں، لا مذہب ہیں، جو بھی آپ نام دیں، اور آج کل کی جو ہیومنزم ہے وہ اسی کا شکار ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں پر تو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جی اوپر سے نبیوں کے سینے پر اترا کرتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نبی کے بارے میں نہیں مانتے۔ یہ دو بنیادی قسمیں ہیں، لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ آسمان سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے نبی کے سینے پر، اور اسی طرح ہمارے نبی کے سینے تھر میں بھی اوپر سے علوم کا خزانہ نازل ہوا ہے۔ وہ ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، اور اس ایمان میں بھی وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں، اترا نہیں اترا، کیا ہوا کیا نہیں، شکوک شبہات، یا اگر یقین رکھتے ہیں تو یقین اس سطح کا نہیں ہے جو انہیں عمل کی طرف لے جائے۔ اس میں آج ہماری بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد مبتلا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ نبی پر احکام اترے کون سے تھے، اترے ہیں تو اس کی حساسیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یقین کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ حساسیت اس لیے نہیں، اور یقین کی وہ سطح ہمیں حاصل اس لیے نہیں جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کو حاصل تھی، اس لیے حاصل نہیں کہ یقین پیدا کرنے والی کتاب سے میں بھی دور ہوں، آپ بھی دور ہیں، یہ امت دور ہے۔ اور صرف یقین پیدا کرنے والی کتاب قرآن کریم سے دور نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں گمراہی پیدا کرنے والی کتابوں کی یہ امت بہت نزدیک آ رہی ہے، مطالعے میں رکھتی ہے، فیشن بنا ہوا ہے۔ ہاں جی، آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ نشہ لگا ہوتا ہے، ہر نئی کتاب مغرب سے آنے والی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔
تاکہ مجلس میں بیٹھیں تو بتائیں فلاں فلاسفر کی نئی کتاب آئی آپ نے پڑھی ہے؟ کہتے وہ تو کہتا ہے میرا نام بھی نہیں سنا. وہ پھر مجلس میں چھا جاتا ہے، واہ کیا اپ ٹو ڈیٹ بندہ ہے، اور اس کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، جانور کو شرم نہیں آتی. طہارت کا پتہ نہیں ایسا مسلمان ہے، نماز کا پتہ نہیں ایسا مسلمان ہے، قل ہو اللہ آتی نہیں ایسا مسلمان ہے. لیکن پوچھو لینن کا، مارس کا، روسو کا، اور کیا کہتے ہیں چومسکی کا، نومسکی کا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کو پتہ ہوتا ہے. ہر نئے ایڈیشن کا اسے انتظار رہتا ہے، اور جیسے ہی نئی کتاب آتی فوراً مجلس برپا کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہے دیکھو میں ہی ہوں اپ ٹو ڈیٹ، تمہیں کیا پتہ، تم مجھ سے علم لو. لا الہ الا اللہ. اس کا ہلکا سا تماشا آج کل ہمارے یہ سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے. جن سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ہمارے، ان کے پاس جب کانٹینٹ نہیں رہتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے دعا کیجیے گا. تو جو سوشل ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے پاس جب کانٹینٹ نہیں رہتا نا کچھ کہنے کو، تو لوگوں کو کمائی پہ لگا دیتے ہیں، ایسے کماؤ ایسے کماؤ. جو کماتے نہیں وہ بدھو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ایک نوجوان لڑکے کو میں آج کل سن رہا ہوں، ایک آدھ دن سے اچانک اس کے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک ٹائپ کے 1-1 منٹ کے آ رہے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ کہتا ہے جو کچھ میں نے کمایا ادھر سے کمایا، ادھر سے. کہتا آزادی لو، فریڈم لو، اور منہ بھی ٹیڑھا کر کے پھر سب کو بتاتا ہے. کہتا ہے یہ نصیب تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، بندہ خود بناتا ہے، خود بناتا ہے خود. اس کے الفاظ کو دیکھ کر میں سہم جاتا ہوں. قارون یاد آ جاتا ہے. قارون کو جب کہا جاتا تھا بھائی تو خود بھی عیش کر، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اس مال کا حق بھی ادا کر. کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ جو کچھ ملا ہے مجھے خود سے ملا، یہ یہاں میرے پاس علم ہے، علم معاشیات کا ماہر ہوں. مٹی بھی میں ہاتھ میں لیتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں نا، ارے ہم تو مٹی بھی ہاتھ میں لیں تو سونا بن جاتا. اللہ، ایک بطور تشکر کوئی ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی فخر سکے ہوئے دیکھو میں ہوں. تو یہ ساری چیزیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ یقین سے دور کرنے والی کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، یقین پیدا کرنے والی کتابوں سے دور ہیں. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. استغفر اللہ. تو سنیے جو یقین سے دور ہوتے ہیں ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ جو یقین سے دور ہیں، جنہیں یہ یقین حاصل نہیں کہ جو کچھ نبی پر اترا وہ برحق ہے اور وہی برحق ہے. وہ برحق نہیں، صرف وہی برحق ہے اور کچھ بھی نہیں. قَالَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اگر یہ نبی سچا ہے تو اس پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟
ایک تو ان کی یہ بات ہی غلط تھی کہ معجزات ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو مطالبہ کریں وہ معجزہ ان کو دے دیا جائے۔ اللہ فرمائشی معجزات کا پابند نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمائشی معجزوں کا پابند نہیں، تم جو کچھ کہو تمہیں دکھا دیا جائے۔ اور جب اللہ فرمائشی معجزہ دکھا دیتے ہیں اور قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ جس طرح ایک قوم نے کہا تھا اس پہاڑ یہ چٹان شق ہو جائے، اس میں حاملہ اونٹنی نکلے، ان کی اس فرمائش کو پورا کر دیا گیا تھا۔ قوم سمود، کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہا اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ہلاک کر ڈالا، رب کے عذاب نے دبوچ لیا۔ یعنی اپنا کوئی معجزہ چاہتے تھے کہ ہم جو کہیں وہ نظر آئے۔ بھائی جو معجزات نظر آ رہے ہیں اس پہ ایمان کیوں نہیں؟ اپنے اندر اللہ کے معجزے موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تم اپنے اندر غور کرو، فضا میں غور کرو، آسمان میں غور کرو، قرآن کی تعلیمات پہ غور کرو، نبی کی پاک سیرت پہ غور کرو، نبی کی دعوت سے صحابہ کی زندگیوں میں جو انقلاب پیدا ہوا اس سے غور کرو، یہ کم نشانیاں ہیں؟ تو اللہ اس کا آگے جواب دے رہے ہیں، قل ان، اور یہ پورا رکوع اس مطالبے کے جواب میں ہے، اور اس پورے رکوع میں ان کا مزاج بھی ڈسکس ہوا ہے اور اس کے مد مقابل جو یقین رکھتے ہیں ان کا مزاج بھی ڈسکس ہوا ہے، ان کا عمل بھی ڈسکس ہوا، وہ کرتے کیا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں، اس میں کمال کی بے نیازی اللہ کی۔ آپ جب ایک سے بات کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، آپ کے کلام کی بناوٹ بتا دیتی ہے کہ آپ بے نیاز ہیں کہ نہیں، آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کمال کی بے نیازی نظر آ رہی ہے اب اللہ کے اس کلام میں۔ میرے نبی کہہ دیں ان کو، اللہ گمراہ اسے ہی کرتا ہے جو گمراہی کو چاہتا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہے، اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ مشہور نہیں، لیکن مضمون کے ساتھ اس کی مناسبت بہت ہے، غلط یہ بھی نہیں۔ اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے۔ یہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے يُضِلُّ مَن يَشَاء کا لفظ، ایک ہے يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء، سمجھے؟ یہاں بھی دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں یہ دوسرا ترجمہ تو بہت ہی مناسب ہے۔ اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے، ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آگے آیت پڑھتا ہوں تو پھر یہ ڈسکس ہوگا سارا کچھ، یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے۔ کہا سنو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تم بے چین ہو کے مطالبات کر رہے ہو نا، معجزہ دکھاؤ، ضد کرنے کے لیے، ضد پہ اڑنے کے لیے۔ کہا جو ایمان والے ہیں نا، اللہ ہدایت انہیں دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور ہدایت لینا چاہتا کون ہے؟ کون ہدایت لینا چاہتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، جن کے اندر یقین ہے کہ جو کچھ نبی پر اترا وہ برحق۔ الذین آمنوا، جو گزرا پیچھے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا وہ برحق ہے، بھلا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے؟
تو یہاں یہی کہا گیا اللہ اکبر استغفر اللہ. اویس کہاں بیٹھا ہوا؟ آخری 2 کل پڑھنا، آخری معوذتین، ٹھیک ہے. تو یقین کن کے اندر ہوتا ہے؟ ہدایت چاہتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں اس حقیقت پر کہ جو کچھ نبی پر اترا آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. اس لیے وہ معجزات کے مطالبے کے در پہ نہیں ہوتے، تمہاری طرح سکون سے رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دونوں آیاتوں کو ملا کے میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے. تھوڑی سی طبیعت میری بگڑ رہی تھی، بس دعا کیجیے گا. بات یہ ہے کہ اطمینان قلب کہتے کس کو ہیں؟ اطمینان قلب حاصل کسے ہوتا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ اور اطمینان قلب کے مقابلے میں بے چینی کسے ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو ذرا میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. اللہ کے اطمینان قلب کہتے کس کو ہیں؟ آپ روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہیں تو آپ کے کسی بادشاہ کے تاج محل یا سرے محل کی پرواہ نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے. یا اللہ میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، تیرا شکر ہے تو نے تو مجھے سوکھی روٹی دے دی ہے. یا اللہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں، جوتا نہیں ہوا تو کیا ہوا، یا اللہ وہ بھی تو دے دے گا، لیکن شکر ہے میرے دونوں پاؤں تو سلامت ہیں. یا اللہ تیری مخلوق میں تو وہ بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں، جوتا کیسے پہنے. یا اللہ اگر میری ایک آنکھ نہیں تو دوسری آنکھ تو ہے، ایک گردہ نہیں تو دوسرا گردہ تو ہے. اگر بیماریوں کا شکار ہو تو یا اللہ جو پیدا ہو کے ہی فوت ہوئے وہ بھی تو ہیں، جو ماں کے پیٹ میں مرے وہ بھی تو ہیں. یا اللہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں تو سب سے بڑی دولت ایمان تو ہے. اطمینان اس کا نام ہے. سمجھ آئی؟ کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہو اس پر سکون، چین کی کیفیت، شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ اطمینان قلب ہے. جنت جہنم کو برحق سمجھے، اللہ کے نبی پر اترے ہوئے دین کو برحق سمجھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، شب و روز کی زندگی، وہ قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. بس چاہے اس کو 1 وقت کی روٹی ملتی یا 2 وقت کی ملتی ہے. وہ خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بھی اس بادشاہ سے زیادہ مطمئن رہتا ہے جس کے پاس ایکڑ ہا ایکڑ کے محلات ہوتے ہیں. قوم کا پسینہ چوس کے، کمائی چوس کے اس نے اپنے محلات کھڑے کیے ہوتے ہیں. قوم کی کھوپڑیوں کو اس نے بنیادوں کا کام لیا ہوتا ہے. قوم کی کھوپڑیوں سے اس بادشاہ سے زیادہ اس غریب کو اپنے خس و خاشاک کے جھونپڑے میں چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یا اللہ کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی نام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، سنیے. اطمینان قلب جو حاصل ہوتا ہے اس کی اولین وجہ اللہ کی ذات و صفات میں غور کرنا ہے. اللہ کی ذات و صفات پہ غور کریں گے تو اللہ کے نبی کو مانیں گے. جو اللہ کو نہ مانے وہ اللہ کے نبی کو کیسے مانے؟ تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں دلوں کا چین صرف میرے پاس آنے سے حاصل ہوگا. اور یہاں اللہ نے زور دے کے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو چکنے رہو، متنبہ رہو، خبردار رہو، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب اور کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے ذکر میں نہیں، اللہ ہی کے ذکر میں. یہ کلام کی بناوٹ بتا رہی ہے، حصر ہے اس میں.
اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں، اختیار میں، اقتدار میں، قدرت میں، حاکمیت میں غور کرنا، ربوبیت میں غور کرنا، اس کی صفت غضب میں، اس کی صفت قہاریت میں، اور اس کی صفت ربوبیت میں، اس کی صفت رحمت میں، رحمانیت میں غور کرنا، اس سے پھر چین حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، انہیں چین اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے ادھر دیکھنے کوئی نہ ہمارا ہماری اس کو بھی دیکھتی جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں ہوتا۔ ذکر صرف ذکر لسان نہیں ہے، ذکر اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا تخم سب سے پہلے عقیدے میں لگتا ہے۔ عقیدہ ذکر کا تخم ہے، بیج ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ملے گا تو پھر اللہ جو کچھ کہیں گے بندہ مانتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر ایک حبشی کو بھی مقرر کر دیا جائے سردار، حکمران، تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، مفہوم حدیث کا۔ پھر بندہ سر تسلیم خم کر لیتا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ہیں جو مطالبات کرتے ہیں کہ یہ نشانی اترے، یہ اترے، یہ اترے، یہ اترے، ان کی طبیعت کیا ہے؟ ان کا مزاج انہونے پن کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے نا تو اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں کوئی انہونا پن ہونا چاہیے۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں سے کوئی وکھرا ٹائپ کا بندہ ہو، نہ بازاروں میں گھومے، نہ چلے، نہ کھائے، نہ پیے، اس کی اردلی میں فرشتے ہوں جو اس کی بات نہ مانے، ڈنڈا مار کے اس کو زیر کر دیں، سونے کے محلات ہوں، باغات ہوں، سب کچھ ہوں۔ یہ میں پورا نچوڑ بتا رہا ہوں قرآن کریم کا، جو قرآن کریم جو ان کی نفسیات کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کرتا ہے۔ انہونا پن، پھر اس انہونے پن پہ بھی کوئی اگر انہونا پن ظاہر ہو جائے ماننا پھر بھی نہیں، کیوں؟ سامنے والے کو زج کرنے کی نیت ہے، ضد کرنے کی عادت ہے، انہونا پن مانگنا اور زج کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھا ہم نے کہا تھا نا اگر تو نبی ہے تو یہ معجزہ ظاہر کر نہیں کر سکا نا، دیکھو نبی نہیں ہے۔ ایک انہونا پن کا مزاج، ایک زج کرنے اور ضد کرنے کا مزاج، یہ اطمینان قلب کے مد مقابل جو لوگ ہیں جنہیں اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا ان کی طبیعت ہے۔ پھر ان کی طبیعت بے چین بھی رہتی ہے، کیوں؟ اللہ نے اس دل کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے جب تک اس دل میں اللہ نہیں آتا اس کو چین نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ انہونے پن کا مزاج آیات ہیں کافروں کے لیے۔ چشمہ کس پہ ہو رہی ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں۔ یہ اسی کو بزرگ مانتے ہیں جس سے انہونا پن ظاہر ہو، اور یہ انہونا پن کے پیچھے یہاں تک چلے گئے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، یہ ڈیجیٹل ڈورز ابھی آئے تو گاؤں میں ایک ان پڑھ اپنے آپ کو پیر بنا کے بیٹھا ہوا تھا، تو ڈیجیٹل دروازے کے پاس کسی کو جانے نہیں دیتا تھا، اس کے مرید وہاں قائم تھے، کیوں؟ پیر کی اکیلی خدائی تو نہیں چلتی نا، اس کے ساتھ پھر پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کی خدائی کے گن گاتی ہے۔ وہاں سے کسی مرید کو جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف پیر صاحب جاتے تھے۔ پیر صاحب قریب ہوتے تھے دروازہ پہلے ہی کھل جاتا تھا، پورے گاؤں میں پیر صاحب کی مشہوری ہو گئی، دیکھو جی پیر صاحب جانے لگتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، چلے جاتے ہیں دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ انہونا پن، اب ان گاؤں والوں کو پتہ ہی نہیں تھا یار اس کے پیچھے تو برقی آلات کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے انہونا پن تھا۔ کیا آج بھی یہ انہونا پن کئیوں کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً۔ انہونے پن کا مزاج ختم کر دیں۔ ایک مرید گیا ایک پیر صاحب کے پاس، کافی عرصہ رہا، اور واپس آتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں تو آیا تھا، کوئی بہت بڑا پیر مرشد ہے، اس کے پاس تو کوئی کرامت ہی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس نے پکڑ کے بٹھایا، کہا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، تم میرے پاس اتنا عرصہ رہے ہو، کوئی بات تم نے خلاف سنت دیکھی؟ کہتا کوئی نہیں دیکھی۔ کہا پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ یا پھر اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ اگر کوئی بات میری خلاف سنت نہیں ہے تو؟ یہ انہونے پن کا مزاج طبیعتوں سے نکال دیں۔
یہ کسی کو زج کرنے اور ضد کرنے کا مزاج طبیعتوں سے نکال دیں باہر. نہیں نکالیں گے، مطالبات پہ مطالبات کریں گے، یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. پھر بندہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو اطمینان قلب حاصل کینے ہوتا ہے ایمان والوں کو؟ کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں غور کرنے سے ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اور یہی جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبی لہم، اور بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے، وحسن مآب. اب میں نے بتایا تھا یہ پورا رکوع کے ایک ہی اعتراض کے جواب میں کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ اللہ کہتے ہیں نشانی ہماری شان دیکھتے نہیں ہو. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم. ہماری شان دیکھیں، ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. اس کا مطلب امتیں گزر چکی ہیں تو پھر نبی بھی گزر چکے ہیں. نہ یہ پہلی امت ہے نہ آپ پہلے نبی ہیں. تو یہ کم ہماری قدرت ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انبیاء اتارے؟ یہ کم ہماری شان ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے ایک یتیم کو؟ اور پھر کم یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے بارے میں ہمارا چیلنج ہے تا قیامت کو اس کے مد مقابل ایک صورت بھی بنا. تو یہ نشانی نظر نہیں آتی؟ یہاں کاف بیان کمال کا ہے. ہماری شان دیکھیں، ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. یہ کوئی نرالی امت نہیں ہے، نہ آپ کوئی نئے نبی ہیں. یہ امت نہیں اور آپ پہلی امت نہیں، اور آپ نبی بھی پہلے نبی نہیں. آپ سے پہلے نبی گزرے، اور آپ کے لیے آپ کے جو پہلے نبی گزرے ان کا جو راستہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کے لیے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان امتوں میں ان کے لیے سبق ہے. اور آپ کو ہم نے بھیجا کیوں؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ وہ قرآن ان کو سنائیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ چھوٹا معجزہ ہے ہمارا. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور ان کی حالت یہ ہے خدا رحمان کا انکار کیے بیٹھے ہیں، خدا کی ذات و صفات میں شریک کیے بیٹھے ہیں. اور صرف ذات و صفات میں شریک نہیں کر رہے ہیں، لفظ رحمان کا بھی انکار کرتے ہیں. یہ وہ رحمان کو جانتے ہی نہیں تھے کہ رحمان کون ہوتا ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي، میرے نبی آپ کہہ دیں وہی اللہ جس نے آپ سے پہلے نبیوں کو بھیجا، جس نے آپ سے پہلے امتوں کو بھیجا، پھر جس نے آپ کو بھیجا اور آپ کے لیے اس آخری امت کو بھیجا، وہی میرا رب ہے. آپ کہتے ہیں وہی میرا رب ہے جس کی یہ شان ہے، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اگر تم نبی ہو اس کے تو وہ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارتا. یہ چھوٹی قدرت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں، بلکہ الہ ہے ہی نہیں ہے. حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، غوث صرف وہ ہے. علیہ توکلت، میں بھروسہ کرتا ہوں تو صرف اسی پہ کرتا ہوں. یہاں توکلت علیہ نہیں کہا کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں، علیہ پہلے لائے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَتَاب، ہر معاملے میں رجوع بھی اسی سے کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَتَاب، ٹھکانہ بھی میرا وہی ہے. وَإِلَيْهِ مَتَاب، آخر میرا ملجا اور ماوا بھی وہی ہے. علیہ توکلت وَإِلَيْهِ مَتَاب، میری زندگی کا آغاز بھی اللہ کی طرف، میری زندگی کا انجام بھی اللہ کی طرف. اب یہ کہہ کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے کہلوا کے نبی کی امت کو کتنا بڑا سبق دے رہے ہیں. آج یہ امت عبادت کرتی ہے اللہ کی، بھروسہ نہیں کرتی اللہ پہ. بھول جائیں کہ بھروسہ کرتی ہے. بھروسہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن باقی عبادتیں کرتی ہے. اللہ اکبر، ٹھونگے شونگے مار لیں، بھروسہ نہیں کرتی. بھروسہ کرنا ہو نا تو پھر یہ بھروسے کو سمجھیں آپ زندگی میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں.
اور کیا کیا امیدیں آپ وابستہ کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، کبھی آپ نے اللہ کو اس نظر سے اللہ کی ذات و صفات پہ غور کیا؟ میں نے اور آپ نے ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں تو بے یقینی کی کیفیت، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں. ہاتھ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اگلے ایسے ایسے، یا کسی نے ایسے ہی ہاتھ کھولے ہوتے ہیں، فاسٹ بولر نے تو ایسے ہی ہاتھ کھولے ہوتے ہیں. کوئی ادب آداب ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. لا الہ الا اللہ. عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بھروسہ نہیں کرتے ہیں جی. عبادت کی بڑھیا قسم ہے. عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. حالانکہ بھروسے اور رجوع کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ بندہ اسباب میں طاقت سمجھے ہی نہ. طاقت کس کے پاس ہے؟ اسباب میں طاقت اللہ رکھتا ہے. اللہ نہ رکھے تو سبب بے طاقت ہو جاتا ہے. آگ کے اندر جلانے کی قوت ہے، وہ تب جلائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ رک جائے گی. آگ کی طبیعت میں جلانا ہے لیکن یہ خود سے نہیں ہے، ورنہ ابراہیم جل جاتے. پانی کی طبیعت میں ڈبونا ہے، خود سے نہیں ہے، ورنہ موسیٰ اپنے لشکر سمیت غرق ہو جاتے علیہ السلام. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو غرق نہیں کیا، اس کے دشمن کو غرق کیا. بھروسہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. شادی ہو گئی، سال ہو گیا، بیٹا نہیں ہوا، بھروسہ کس پر ہے ذرا دیکھیں. کاروبار چلا رہے ہیں، نہیں چل رہا، بھروسہ کس پر ہے ذرا دیکھیں. حلال طریقے سے کمائی کی کوشش کی، نہیں ہوا، تو اس کے بعد دیکھیں کیا کرتے ہیں میں اور آپ. ڈنڈیاں مارتے ہیں کہ نہیں، 2 نمبر 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں کہ نہیں، اور اس نیت سے بیچتے ہیں کہ نہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. برادران یوسف کی طرح نا، لے جاؤ اس کو، بعد میں توبہ کر لیں گے. زندگی کا پہیہ ادھر ادھر گھومنے لگے، پھر یہ دیکھیں لارن ذرا خراب ہو جائے زندگی کا، پھر گاڑی کا، تو پھر ذرا تھوڑا سا دیکھیں بھروسہ کیا ہے. اس لیے میں اس بھروسے پر زور دے کے کہہ رہا ہوں، نام نہاد کا بھروسہ اللہ پر، نام نہاد کا رجوع اللہ کی طرف. مشکل آئی نہیں، صحابہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نبی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم کتنے ہوتے ہیں جو زار و قطار ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، ہاتھ ایسے پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں، ہاتھ پھیلائیں، کہاں سے کہاں ہماری قسمت چلی جائے. جتنا امیزون پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اتنا ذرا اللہ پہ کر کے دیکھیں. اللہ آپ کو اسباب اپنانے سے نہیں روکتے، لیکن بھروسہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اسباب بھی اپناتا ہے تو سنت رسول سمجھ کے اپناتا ہے اور حکم خداوندی سمجھ کے اپناتا ہے. طاقت اس میں نہیں سمجھتا. اس میں طاقت رکھتا ہے تو اللہ رکھتا ہے، ورنہ اللہ طاقت کو ہٹا دیتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے کاروبار کر کے ڈسمس ہو جاتے ہیں، اوپر سے نیچے گرتے ہیں، عرش سے فرش پہ آ جاتے ہیں. اور ان پڑھ قسم کے لوگ جو انگوٹھا چھاپ انگوٹھا مارکا ہوتے ہیں، اربوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور انگلش کی سائن بھی کرنے ایسے سے کرتے ہیں. ان پڑھوں کا پتہ چلتا ہے، لیکن دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. رزق اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں. بندے کے پاس ہونا تو نہ آپ زندہ رہیں نہ میں زندہ رہوں. آپ مجھے بھوکا مارے، میں آپ کو بھوکا ماروں. بندہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے. اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کھول دیتا ہے. تنگ بھی کرتا ہے، کھول بھی دیتا ہے. اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے. اس لیے جو بھرپور گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھرپور دولت کے اندر تیراکی کرتے ہیں، وہ سنے خدا کا عذاب ہے. یہ اللہ انتقام لینے پر آتا ہے تو کبھی مٹھی کھول دیتا ہے، کبھی مٹھی بند کر دیتا ہے. اس کا اپنا طریقہ کار ہے. وہ لڑکا مجھے بھولتا ہی نہیں. میں بھی بات کر رہا ہوں جس کو میں نے سوشل میڈیا پہ سنا، کوئی امریکہ میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں کے پی کے یا پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے وہ اپنی پرانی تصویر بھی دکھاتا ہے کہ میرے پاس تو ایسے جوتے بھی نہیں تھے پہنے، وہ سلیپی جوتے تھے. ماں نے چھری لگا کے اس کو تھوڑا سا اس کی جو سلیپی تھی اس کو ختم کیا، میں وہ پہنا کرتا تھا.
وہ سب کو کہتا ہے تم شیخوں کو بٹر لگا کے تم شیخوں کی نوکری کرتے ہو. کہتے یہاں سے ٹک کر کے پھر وہ ٹیڑھا منہ بھی کرتا, کہتا بس یہاں سے کماؤ یہاں سے, اور ساتھ کہتا تقدیر و نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی. قارون گزر گیا لیکن قارون کا کردار موجود ہے, فرعون چلا گیا لیکن فرعون کا کردار موجود ہے. یہ قرآن ویسے ان کرداروں کو ڈسکس نہیں کرتا, وہ تا قیامت یہ کردار آتے رہیں گے. علیہ توکلت وإلیہ متاب. کتنا بڑا دل ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ ہی پہ کرتا ہوں, ہر معاملے میں جو رجوع کرتا ہوں تو اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں, میرا ٹھکانہ وہی ہے, میرا ملجا وہ ہے, میرا ماوا وہ, میرے کیا کہتے ہیں میری پناہگاہ وہی ہے. وإلیہ متاب. اب چونکہ مکے کا ماحول تھا, مخالفانہ ماحول تھا, مسلمان ایک مسلمانوں کی نفسیاتی کمزوری بھی اللہ ڈسکس کرنے لگے ہیں. مسلمان خصوصاً جو داعی ہوتا ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے, اس کی بھی ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے. اس کی ایک نفسیاتی کمزوری یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جیسے تیسے ویسے کر کے بندہ آئے صحیح بس دین کی طرف, چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. وہ اپنے قول و عمل سے کبھی کبھی دین کو محتاج بنا کے پیش کر دیتا ہے, جیسے اگلے کا محتاج ہے یہ دین. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ علماء سے بدظن ہونے لگتے ہیں, کہتا جی پھر یہ 4 مہینے چلے لگانے والے ہی اچھے ہیں. قرآن اب اس نفسیاتی کمزوری کو ڈسکس کرتا ہے. دعوت کی محنت ایک حد تک ہوگی بس, اس سے زیادہ نہیں. اب جب وہ مطالبہ کرتے تھے نا نبی سے, کوئی آپ پر کوئی ہمارا فرمائشی جو معجزہ کہتے ہیں وہ اترے, تو مسلمانوں کو کڑن ہوتی تھی کہ شاید یہ ایک کسر باقی رہ گئی, اللہ کرے فرمائشی معجزہ اتر ہی آیا تو یہ مان لیں. ایک تو ان کا اپنا دعوتی جذبہ کار فرما ہوتا تھا, اور دوسرا ساتھ ساتھ خونی رشتہ دار تھے وہ. بھلا کون چاہے گا طبی طور پر کہ میری ماں جہنم میں جائے, میرا بیٹا جہنم میں جائے, میرا باپ جہنم میں جائے, میری بہن یا بھائی جہنم میں جائے, میرے کام قبیلے کا کوئی فرد جہنم میں جائے. تو ایک یہ چیز بھی ٹچ کرتی تھی, اور ساتھ اس سے بھی بڑھ کر وہ جو دعوتی تقاضا ہے کہ مسلمان پیدائشی داعی ہوتا ہے, وہ جس نیکی پر ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو اس نیکی کی طرف بلاتا ہے, بڑے شد و مد اور جذبات کے ساتھ بلاتا ہے. یہ دونوں چیزوں نے مل کے ضرب ایسی لگا دی تھی, مسلمان چاہتے تھے کہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کوئی فرمائشی حصی معجزہ اتر ہی آئے صحیح. اب اللہ یہاں ڈانٹ پھیلا رہے ہیں, اب اللہ یہاں مسلمانوں کو ڈانٹ پھیلا رہے ہیں. سنیے ذرا, اس لیے مزاجوں کو ٹھیک کریں. تبلیغ ایک حد تک ہوتی ہے. تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی شرکیات اور بدعات میں آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں اور کہہ دیں جوڑ پیدا کر رہے ہیں. ایسے جوڑ سے توڑ اچھا ہے اللہ کے ہاں. خود شرک کر کے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے, خود بدعات کر کے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے. انشاءاللہ جی فلاں دن فلاں تاریخ پہ یہ فلم ریلیز ہوگی, انا للہ. انشاءاللہ کیوں لگا رہے ہیں جی؟ اس کے اندر ہم نے برے اور ولن اور ہیرو کو ڈسکس کیا ہے, انجام دیکھو کس کا ہوتا ہے. بڑے متقی بن کے نکلتے ہیں نا پھر سینما ہال سے. اس کا مطلب جتنے بھی سینما ہال سے نکلنے والے ہیں, چاہے سینما کا نام ہی مبارک سینما ہو, سمجھ آئی, پھر تو سارے سینما ہال والے متقی ہونے چاہیے تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے غیر متقی ہوں. بڑا برا اور اچھا انجام ڈسکس ہوتا ہے جی ماشاءاللہ سینما میں. خیر وہ ایک الگ بات ہے, میں اسی پہ رہتا ہوں. قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. اللہ اکبر. لوگوں یاد رکھو, اگر یہ قرآن ایسا قرآن ہوتا کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چلنے لگتے, او قطعت به الارض, اگر یہ قرآن ایسا قرآن ہوتا زمین شک ہو جاتی تمہارے مطالبے پر قرآن پڑھنے سے ہی, نیچے سے تیل اور پیٹرول کے چشمے نکلتے. اور دوسرا ترجمہ, اگر یہ قرآن ایسا قرآن ہوتا طویل مسافتیں فاصلے سفر آنے واحد میں طے ہو جاتے اس طرح قرآن پڑھ کے. او قطعت به الارض او کلم به الموتى,
یا اس قرآن کی وجہ سے تم سے مردے بولنے لگتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں، تم جا کے قبرستان میں اس قرآن کی وجہ سے تم ہم کلام ہوتے، پھر بھی تم اس قرآن پہ ایمان نہ لاتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ 3 مثالیں چھوٹی ہیں، یہ تو بطور مثال دی گئی ہیں، یہ پرومو ہے، خالی جھلکیاں ہیں۔ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہارے مطالبے پر پوری کائنات اپنی فطرت سے بغاوت کرتی، اور میرے کہنے پر یہ کائنات الٹی چال چلنے لگتی، ہر قانون الٹی چال چلنے لگتا، تب بھی تم ایمان نہ لاتے، کیونکہ تمہارا جو مطالبہ ہے معجزات دکھانے کا، وہ صرف زچ کرنے کا ہے، ضد کرنے کا ہے۔ جہاں تک بات ہے ماننے کا، ماننے کے لیے تو ایک ہی نشانی کافی ہوتی ہے، اور مطالبات کے لیے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ جس میں بینائی ہو اس کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے، ایک ہی معجزہ کافی ہے۔ جو کائنات کے آثار سے سبق نہ لے، جو نبی کی پاک سیرت سے سبق نہ لے، جو قرآن کے معجزے سے سبق نہ لے، اس کی پاک تعلیمات سے سبق نہ لے، جو صحابہ کی زندگیوں کے انقلاب سے سبق نہ لے، وہ پہاڑ کے چلنے، مردوں کے بولنے اور زمین کے شق ہونے سے سبق لے گا؟ نہ نہ نہ، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو کہہ دیا نا، آگے دیکھیں کس طرح اللہ ڈانٹ پلا رہے ہیں اہل ایمان کو، کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ یہ کافروں کی یہ کرتوت ہیں، بجائے اپنے اندر غور کریں، باہر کی دنیا پہ غور کریں، نبی کی سیرت پہ غور کریں، کائنات کے آثار پہ غور کریں، نبی کی سیرت پر آنے والوں کی زندگیوں کے انقلاب پہ غور کریں، اس پر غور کرنے کی بجائے یہ مطالبات کرتے جا رہے ہیں، اور تم ابھی بھی آس لگائے بیٹھے ہو، امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ تمہیں صبر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں یہ حقیقت معلوم نہیں کہ جبراً ہدایت دینی ہوتی ہے، اللہ سب کو دے دیتا، اللہ کا یہ قانون نہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، ابھی تک یہ مسلمان مایوس نہیں ہوئے، ابھی بھی ایمان کیا کہتے ہیں، آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اتنی بھی امیدیں اچھی نہیں ہوتی۔ کیا ان اہل ایمان کو اللہ کی اس حقیقت کا پتہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں اللہ چاہتا بالجبر ہدایت دینا، پوری کائنات مومن ہوتی، مومن لہدی الناس جمیعا۔ اس لیے اہل ایمان کو ایسے مطالبوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے کہ چلو ان کی یہ مطالبہ، ان کا مطالبہ پورا ہی ہو جائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تا قیامت ان پر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنی بھی آسائش میں رہیں، تا قیامت ان کے اوپر آفتیں، مصیبتیں، صدمے نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ خدائی اعلان ہے۔ خدائی اعلان کتنا سچا ہے؟ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اگر دنیا کی ترقی کا نام ترقی ہوتا تو جاپان میں خودکشیوں کی ریشو سب سے زیادہ نہ ہوتی۔ اگر اسی ترقی کا نام ہے تو سویڈن اور ناروے کی میں رہنے والوں کی زندگی کی سطح کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہاں وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ نفسیاتی بیماری انہی 2 ملکوں میں، سویڈن یا ناروے میں سے ایک ملک ہے، مجھے بول رہا ہے ناروے یا سویڈن، سب سے بہت بڑی تعداد نفسیاتی بیماروں کی ہے۔ اور وہاں کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ اس پر غور کہ وجہ کیا ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، بچے ماؤں کو آیوں کے حوالے کر کے بے یار و مددگار چھوڑ کے خود نوکریوں پہ گئی ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں فیشن بنا ہوا ہے عورتوں کے حقوق کے نام پر مردوں کے نرغے میں عورت کو درمیان میں بٹھا دینا، یہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت ملکہ صرف گھر کی ہے، دفتروں کی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔